إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس شيء أحق إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله جناب ناظم جلسہ و صدر جلسہ اور میرے دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں اور سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی مائیں اور بہنیں، آپ کا یہ پروگرام جو اپنی کامیابیوں کی طرف گامزن ہے، اس کے کامیاب کرانے میں جہاں علماء کرام کی بڑی محنت اور قربانیاں رہی ہیں، وہیں پر منتظمین جلسہ اور جلسے کے تمام اراکین جن کی انتھک محنتوں کے بعد یہ پروگرام کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کی کامیابی میں آپ لوگوں کا بھی اہم رول رہا ہے کہ آپ وقت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی آیت کریمہ قرآن کریم سے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور حدیث رسول کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بیچ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، ساتھ میں دعا کروں گا کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما اور کہنے والے اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اتنے بڑے جلسے کے اندر ہم جیسے ناچیز ایک طالب علم کو آپ نے ہمیں بحیثیت مقرر یہاں لا کر کھڑا کیا ہے۔ ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے بیچ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنا سکیں۔ قبل اس کے کہ جو آیت کریمہ اور حدیث رسول ہم نے پڑھی ہے اس سے متعلق کچھ باتیں میں عرض کروں، آپ کو بتاؤں چاہتا ہوں، اس سے متعلق نظم کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خواب غفلت خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں،
عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا گے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا گے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا گے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا گے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کا بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کا بھی نشہ، ظلم پہ ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اسی کے تن سے نکالی گئی، کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اسی کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا، دوستو موت ایک ایسی چیز ہے جہاں ہر انسان آ کر بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، زندگی بھر جس کو اپنی جوانی پہ گھمنڈ ہوتا ہے نا، وہ بھی موت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، جس کو اپنی دولتوں پہ ناز ہے نا، وہ بھی موت کے آگے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ جی، مرتا 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 کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اسے کے تن سے نکالی گئی، مرتا 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 بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ دوستو، یہ اشعار جو ہم نے آپ کے بیچ رکھے بالکل حقیقت پر مبنی اشعار ہیں۔ آج ہم اپنی جوانی کی طاقت پر، آج ہم اپنی دولت کی طاقت پر، آج ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی طاقت پر اترا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم تکبر کے شکار ہو چکے ہیں، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں دنیا سے جانا نہیں ہے، انہیں دنیا نہیں چھوڑنا،
ہمیشہ اسی دنیا کے اندر انہیں رہنا ہے. لیکن کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. 100 سال بھی آپ کی عمر ہو جائے، لیکن ایک دن آئے گا جس دن آپ دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے. دنیا کے اندر لاکھ آپ کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہو، لیکن ایک دن آئے گا آپ کی یہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی، ناز و نعم والی زندگی ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس آپ دیکھیں، ایک آدمی تکلیفوں میں مبتلا ہے، دنیا کے اندر مصیبتوں میں گرفتار ہے، لیکن اس کی یہ تکلیفیں، ان کی یہ مصیبتیں کب تک ہیں؟ جب تک ان کی موت اس کے پاس نہیں آئی. موت آئی، تکلیفیں ختم. موت آئی، اس کے دکھ رنج و آلام ختم. یہ دنیا کی حقیقت ہے. لیکن آج ہم اس حقیقت سے جی چرا رہے ہیں، ہم اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں. اس حقیقت سے ہم آنکھ ملانے کو آج تیار نہیں. کسی کو نہیں لگتا آج کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے جائے گا. کسی نوجوان سے پوچھئے، کیا اس کو لگتا ہے کہ ایک دن اس کی جوانی اس کے پاس نہیں رہے گی؟ کسی خوبصورت انسان سے پوچھئے، کیا اسے لگتا ہے کہ یہ خوبصورتی اس سے ایک دن چھن جانے والی ہے؟ ایک مالدار آدمی، ایک دولت مند آدمی سے آپ پوچھئے، سوال کیجئے، کیا اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس جو دولتیں ہیں، جو مال ہے، وہ سب کچھ چھن جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے؟ یقیناً اس کو ہر وقت یہی احساس ہوگا کہ نہیں، جو نعمتیں میسر ہیں، جو مال ہمیں ملا ہے، وہ ہمیشہ ہی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. یہ ذہن و دماغ میں ہماری باتیں گھومتی رہتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، دھو دیا جاتا ہے، پھر اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے. جی آج یہی وجہ ہے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، علماء کرام سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آتے ہیں، اور جلسہ کرانے والے منتظمین اپنی تمام طرح کی قربانیاں دیتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں دوسروں تک پہنچیں، لوگوں تک عام ہوں. لیکن اس کے باوجود جو جلسوں میں کتاب و سنت کے مطابق و موافق باتیں پیش کی جاتی ہیں، کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں یا عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے؟ نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کو لاک کر لیا ہے، اپنے دلوں کے اندر ہم نے تالا لگا لیا ہے. جی جس طریقے سے ہم اپنے موبائل اسکرین پر پاسورڈ ڈالتے ہیں نا، کسی میں فنگر والا پرنٹ لاک کے طور پر کام کر رہا ہے، کسی نے اپنے فیس کو ہی لاک کے طور پر لگا دیا ہے. طرح طرح کے لاک ہیں، کسی نے پیٹرن لگایا ہوا ہے، کسی نے پاسورڈ ڈال کے موبائل اسکرین کو لاک کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ کا دل لاک ہو چکا ہے. اسی لیے کتاب و سنت کی باتیں آپ کے دلوں کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جب بھی کوئی قرآن سنتا، قرآن کی کوئی آیتیں جب بھی کوئی سنتا تھا، وہ اپنے آپ کو اس آیت پر عمل پیرا ہونے کے لیے آگے آگے پاتے تھے. جی حضرت طفیل دوسی کا واقعہ اٹھاؤ، رسول کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مکہ والوں نے ورگلا دیا ہے، بہکا دیا ہے، ہم میں سے ایک جادوگر ہے یا محمد پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، وہ بیکی بیکی باتیں کرتا ہے. اے طفیل، تم مکہ آئے ہو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم جس طریقے سے آئے ہو اپنا سر نیچے کرتے ہوئے واپس تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ. محمد اگر راستے میں ملے، محمد سے ملاقات ہو تو خبردار محمد سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش نہ کرنا. مکے والوں نے یہ پٹی پڑھائی. جہاں راتوں دن آپ کے راستے پر یہ مکہ والے روڑے ڈالتے تھے، باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے ورگلاتے تھے، بہکاتے تھے. طفیل دوسی نے ڈر کے مارے کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس لی تھی. پتا نہیں محمد کی کون سی بات میرے کانوں کے اندر ٹکرا جائے
اور میں بھی محمد کی باتوں سے متاثر ہو جاؤں، میں بھی محمد کا ہو جاؤں۔ سننے میں آیا ہے جو محمد کی سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ مارے ڈر کے طفیل دوسی نے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی تھی اور دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر، حرم کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ طفیل دوسی کے دل میں خیال آ رہا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ چلو سن لیتا ہوں، تھوڑی دیر سننے میں کیا حرج ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خیال ہی آیا تھا، میں نے اپنے کانوں سے روئیاں ہٹائی، آخر دیکھوں، آخر میں بھی تو سنوں محمد کیا بیان کرتا ہے، محمد کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے روئیاں ہٹائی، مجھے قرآن کی آیت سنائی دی اور مجھے بڑی اچھی لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اپنی پوری مکمل کر لی، آپ کے پیچھے پیچھے حضرت طفیل دوسی چلنے لگتے ہیں اور ملاقات کر کے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کے برادری کے لوگ، آپ کے اعزا و اقارب، آپ کے خاندان والوں نے آپ سے متعلق مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ محمد کی بات نہ سننا، لیکن میں نے آپ کی بات میں نے سن لی ہے، آپ کی دعوت کا ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اے محمد کیا پڑھ رہے تھے، پھر سے مجھے پڑھ کر کے تو سناؤ۔ او لوگوں، آج رات رات بھر جلسہ کیا جاتا ہے، بڑی لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں اور الحمدللہ کتاب و سنت کے مطابق ہمارے اسٹیجوں سے باتیں ہوتی ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمل کرنے کو ہم تیار نہیں، یا عملی زندگی میں اتارنے کو تیار نہیں۔ طفیل دوسی کا بیان ہے، میں نے نبی سے پوچھا، نبی نے دو چھوٹی صورتیں میرے سامنے پیش کر دی، میرے دل کے دروازے کھل گئے۔ او لوگوں، دل کا دروازہ کھولنے کے لیے، دل کا یہ لاک کھولنے کے لیے جو تمہارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر لگ چکا ہے، پورا قرآن گھول کر کے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب تم اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو گے، جب تم بدلنے کی خود کو کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ایک آیت کے ذریعے سے بھی تمہارے دل کے لاک کو کھول دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تو یہ فرماتا ہے، اے مسلمانوں، اے مومن بندو، اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہونے والا ہے، تمہارے دلوں کو تسکین ملے گی، تمہارے دلوں کو سکینت ملے گی، تمہارے دلوں کو سکون و وقار حاصل ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر ہے، جب تم نمازیں پڑھو گے، جب تم دعائیں کرو گے، جب تم توبہ و استغفار کرو گے، جب تم رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر لگے زنگ کو دھو دے گا، لگے لاک کو بھی ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے لاک کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ جس طریقے سے لگایا ہوا تالا آپ پاسورڈ ڈالتے ہیں کھل جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے، آپ کی نمازوں کی برکت سے، آپ کے ذکر و اذکار کی برکت سے، اللہ کا نام بکثرت لینے کی وجہ سے آپ کے دل کے تالے کھل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آج بھی وہی اثر ہے جو 1400 سال پہلے اثر موجود تھا۔ جس قرآن نے طفیل دوسی کو متاثر کیا، وہ قرآن آج بھی طاقت رکھتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو متاثر کر دے۔ وہ قرآن آج بھی اپنے اندر یہ پاور رکھتا ہے، اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے۔ لیکن ہے کوئی اپنے آپ کو بدلنے والا؟ ہے کوئی جو اپنی دنیاوی زندگی کو چینج کرنا چاہتا ہو، جو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہتا ہو؟ آئے وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے دلوں کا لوک کھول لے۔ آپ فرما رہے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ لیکن بندہ اگر توبہ نہ کرے تو گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے دھبے پہ دھبا دل کے اندر، دل کے اوپر لگتا جاتا ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ اب قرآن و حدیث کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی، انہیں تو فیس بک پر ریل دیکھنا اچھا لگتا ہے، انہیں تو انسٹاگرام پر ریل سرکانے میں مزہ آتا ہے، انہیں انسٹاگرام پر کمر مٹکا کر
انہیں ریل بنانے میں اچھا لگتا ہے، انہیں گانے سننے میں بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، پھر قرآن کے ذریعے سے ان کے دلوں میں سکون حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دل کثرت گناہ کی وجہ سے لوک ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا تھا کہ ایک مومن جب گناہ تو سبھی کرتے، سب سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں نا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولادیں خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو اپنی خطاؤں کے بعد، اپنی غلطیوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور گناہوں کی پوٹلیاں رکھ کر اپنے رب سے معافی تلافی کر لیتے ہیں۔ جی لیکن آج حالات اس قدر بدل چکے ہیں اور ہمارے اور آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جی گناہ سمجھے تب نہ آدمی توبہ کرے، اب گناہ کرنے کے بعد آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو توبہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تو معافی کس کے لیے بھائی؟ آپ سوچئے ذرا، جھوٹ کی مثال لے لیجیے، پہلے وہی سنا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی برائی ہے، یہ جھوٹ آدمی کو فسق و فجور کی طرف لے کر کے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ لَيَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور آدمی کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا رواج پا چکا ہے، ایک سبزی بیچنے والا اس کی ایک ہری مرچ بھی اس وقت تک نہیں بکتی جب تک ایک چھوٹی سی بات پر 100 جھوٹ نہ بول دے۔ آدمی تو چلتے چلاتے آپ فون پر جھوٹ بولتا ہے، للمٹیا میں بول دیتا ہے فون پہ کہ بواری جور ہوں، ہے نا، بولتا ہے نا، بتا دیتا کہ میں موہن پور میں ہوں۔ آپ سے ملاقات کی تو دل میں تمنا تھی لیکن موقع نہیں ملا، سامنے بندہ تھا چاہتا تو ملاقات کر لیتا، لیکن چونکہ جھوٹ بولنا ہے، اور ہم جھوٹ بولتے بولتے ہم نے کتنی بار جھوٹ بولا ہے کہ اب ہمیں لگتا نہیں کہ جھوٹ بولنا بھی کوئی برا کام ہے، جھوٹ بولنا بھی کوئی غلط کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ان کے دل پر دھبے پہ دھبا غلطیوں کی وجہ سے لگتا جاتا ہے اور ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل لاک ہو جاتا ہے۔ او لوگوں، اپنے دل کا تالا کھولنا چاہتے ہو، لاک کا پاسورڈ تم بھول چکے ہو، آؤ مسجدوں کا رخ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے لاک کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کے بارے میں کیا مثالیں بیان کر رہا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، رب العالمین کے حقیقی بندے تو وہ ہیں، اصل معنوں میں مومنین تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں، رب العالمین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے ایمان کے اندر چارجنگ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے ایمان کے اندر حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام سننے کے بعد حقیقی مومن بندے اپنے اندر قابو اور کنٹرول نہیں پاتے، وجلت قلوبہم، صرف اللہ کا نام سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ کیا قبر کی زندگی، کیا قبر کی تنہائی، کیا قیامت کے خوفناک مناظر، تو چھوڑو میرے بھائیو،
اللہ فرماتا ہے مومن بندے تو وہ ہوتے صرف اللہ کا نام، اپنے رب کا نام وہ سنتا ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف و خشیت سے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وہ لوگوں غور کرو، کبھی اللہ کے ڈر سے ہمارا تمہارا دل کبھی دہلا ہے؟ کبھی اللہ کے ڈر سے ہمارے جسم کا ایک رونگٹا بھی کھڑا ہوا ہے؟ کبھی اللہ کے ڈر سے پوری زندگی ہم نے آنسو کا ایک قطرہ بھی گرایا ہے؟ ایک قطرہ آپ یاد کریں، اپنی زندگی کے تمام گوشے آپ کھنگالیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ آپ محاسبہ کر چیک کریں، پتا کریں کہ آپ کے دل میں خوف الہی کس قدر ہے، اور اللہ کے ڈر سے، خالص اللہ کے ڈر سے آپ کے دل دہل گئے ہوں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہوں، وہ لمحہ تلاش کرو، وہ آنسو تلاش کرو جن آنسوؤں کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں جانتے ہو یہ آنسوؤں کے قطروں کی اہمیت کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے قطروں کی وجہ سے بندوں کو جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ جتنی چاہے گا بجھا دے گا، اور کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھائی جا سکتی ہے، واحد اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطرے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جتنی چاہے گا جہنم کی آگ بجھا دے گا۔ او لوگوں اپنا آج محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، آج خود کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اس سے قبل کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے قبل کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال چیک کیے جائیں، دنیا میں اپنے اعمال چیک کر لیا کرو۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اور اس سے پہلے کہ بروز قیامت تمہاری نیکیاں برائیاں تولی جائے، تم دنیا ہی میں اپنی نیکیاں دیکھ لو، اپنی برائیاں دیکھ لو، برائیاں زیادہ ملے رب کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آنسو نکال کر کے اپنے رب کو منا لو۔ وہ لوگوں ہمارے آپ کے درمیان جانتے ہیں، اور ہمارے آپ کے درمیان ہی نہیں، ہمارے اور صحابہ کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے، صحابہ کو جب بھی پریشانیاں لاحق ہوئیں، جب بھی وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، ایک اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مسائل حل کر لیے۔ آج ہمارے پاس بھی بڑی بڑی مشکلات ہیں، ہم بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ہم بڑی مشکلوں سے دوچار ہیں، آج ہم ہر طریقے کے ظلم و ستم کے شکار ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے ہم ان سارے مسائل کو ہم حل کرانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں اپنے رب کے سامنے رونا نہیں آیا، اپنے رب کو رو رو کر کے منانا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقی مومن وہ ہے جب ان کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو حقیقی مومن بندے اللہ کا ذکر سن کر ہی ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کے بندوں کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، خروا سجدا، مارے ڈر کے، مارے خوف و خشیت کے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اللہ ہی کی خشیت سے بکیا رونے لگ جاتے ہیں، دھاڑے مار مار کر رونے لگ جاتے ہیں، آنسو بہانے لگ جاتے ہیں۔ او لوگوں آج ہم کب روتے ہیں؟ دنیاوی چیزیں ہم سے جب چھن جاتی ہیں تب ہم روتے ہیں، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا تب ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلے، ہمارا کوئی اپنا دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہم اس کی محبت میں آنسوؤں کے چند قطرے آنکھوں سے نکال دیتے، جب ہماری دنیاوی زندگی سے کچھ نقصان ہوتا ہے تب ہم آنسوؤں کے قطرے نکالتے ہیں۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اور اپنی زندگی پوری چیک کرو اور پتہ کرو کیا خالص اللہ کے ڈر سے کبھی آپ نے رویا ہے، اور رو کر کبھی آنسوؤں کے چند قطرے آپ نے گرائے؟ آپ کو پتہ نہیں، اللہ کی قسم اللہ کے ڈر سے رونے والے آنسوؤں کے قطروں کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے راہ میں اس کے ڈر سے رونے والی آنکھیں اور ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطروں کی کیا اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء احق من اللہ من قطرتین و اثرین،
اللہ کے نزدیک دو چیزیں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، دو چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ پھر فرمایا قطرۃ دموع من خشیت اللہ، پہلا وہ آنسو کا قطرہ جو خالص اللہ کے ڈر سے نکلے، اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسو کے یہ قطرے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے خون کے قطرے یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور بتایا عینان لا تمسہم النار، اے میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، دو آنکھیں کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گی۔ پہلی آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو جائے، جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہا لے۔ دوسری آنکھ وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی بارگاہ میں چوکیداری کرتی ہو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں جنہوں نے ان دو راستوں میں اپنی آنکھوں کو لگا دیا، ان دو راستوں میں آنکھوں کو لگا کر آنسو کے قطرے نکالے، ان کی وہ کبھی بھی وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ وہ لوگوں رب کے سامنے رونا سیکھو، رب کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو، اپنے گناہوں کی پوٹلی رب کے حضور رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف نہ کر دے تو پھر بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حدیث قدسی میں ہم بندوں کو یہ پیغام دیا ہے، یا بن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے میرے بندو، اے آدم کے بیٹو، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، میں تمہاری پکار سنتا رہوں گا، میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، غفرت لکا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندو ما کان منک ولا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تمہارے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ او لوگوں، اللہ کے رسول فرماتے تمہارے گناہ لو بلغ الذنوب عنان السماء، یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے گناہ آسمان کے لوگ کو ٹچ کر جائے، او بقراب الارض خطایا، یا زمین بھر کر بھی رب کے بارگاہ میں تم گناہ کی پوٹلی لے آؤ اور رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر تم معافی مانگو، تو اللہ کہتا ہے او میرے بندو غفرت لک، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ جب بھی تو میری بارگاہ میں روئے گا، جب بھی تو آنسو بہائے گا، جب بھی گناہوں سے توبہ کرے گا، سچی توبہ کرے گا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، او میرے بندو تب تک میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، تب تک میں تمہارے گناہوں کو درگزر کرتا رہوں گا، تب تک میں تمہیں تمہارے گناہوں کی بخشش کرتا رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندو بروز قیامت تم اس حال میں ملو کہ تم زمین بھر کر بھی گناہ لے کر کے آ جاؤ، لیکن تم نے اگر میری توحید میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو او میرے بندو، او آدم کے بیٹو، میں تم سے قیامت کے دن اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ تمہارا رب تو یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے حضور توبہ کرو، ہاں تم سے ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہیں، اب معافی مانگ لو، ہاں ٹھیک ہے تم سے گناہ سرزد ہوئے، کوئی بات نہیں، سچی توبہ کرو، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ رو رو کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن افسوس مسلمان، ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے۔ اللہ نے تو اسرائیلیوں کے دلوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، کل حجارہ او اشد من القسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر پتھروں کی مثال دے دے کر اللہ نے بات سمجھائی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بلکہ پتھروں کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں ہوا کرتی ہیں، بعض پتھر کے اندر تو نہریں جاری ہوتی ہے، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر پھٹ جاتے اللہ کے ڈر سے،
اور اس کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے، پانی کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ ما یہبط من خشیت اللہ، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے لڑھک جاتے۔ جی پتھروں کے اندر بھی احساس کا مادہ ہے، پتھر بھی بعض اللہ کے ڈر سے لڑھک جا رہے ہیں، پتھر بھی بعض اللہ کے ڈر سے پھٹ جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان، ہم کتاب و سنت کے ماننے کا دم بھرنے والے لوگ، آج ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے کہ کتاب و سنت کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ضرورت ہے لوگوں، ضرورت ہے اسی قرآن سے اپنا علاج کرو، نمازوں کے ذریعے اپنا علاج کرو، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنا علاج کرو، دل کی مکمل صفائی کر لو، اللہ تعالیٰ صاف کرنے کو تیار ہے۔ آگے بڑھ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی وقت ختم ہو چکا ہے، چند باتیں پیش کر کے بعد میں سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً۔ آج ہم بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں نا، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے چھو کرتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ حدیث آج سن کے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور حضرت انس اس خطبے سے متعلق بیان کر رہے۔ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک دفعہ خطبہ دیا، ما سمعت مثلہا قط، پھر اس خطبے سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا خطبہ تھا، آپ کا انداز بیان ایسا تھا، ما سمعت مثلہا قط، اس سے پہلے ایسا خطبہ ہم نے کسی سے نہیں سنا تھا۔ اور خطبے میں کیا آپ کہہ رہے تھے؟ لو تعلمون ما اعلم، او میرے بندو، او میری امت کے لوگوں، جو میں جانتا ہوں، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج بھائی لوگ ہنستے ہیں، اور قربان جائیں بھائی جن کو ہنسی نہیں آتی، یوٹیوب پر کامیڈیز کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کے ہنسا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، او میری امت کے لوگوں، جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو دنیا میں ہنستے کم روتے زیادہ۔ کہنے والی ذات بھی معصوم ہے، جن سے متعلق ہمارا آپ کا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور جن سے کہا جا رہا ہے وہ لوگ بھی ایسے ہیں جن کے جیب کے اندر جنت کی ٹکٹ موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے سرٹیفائیڈ ہے، جن کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا ہے۔ اللہ کے رسول انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، او میرے پیارے صحابہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ راوی حدیث آگے کیا بیان کرتے ہیں سنیں، کہتے ہیں فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم غنیم، تمام صحابہ نے نبی کا یہ فرمان سننے کے بعد اپنے اپنے سروں پر چادریں ڈال لی۔ ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن صحابہ میرے بھائیو ایسے نہ تھے۔ جیسے ہی نبی نے کہا جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے، تو ہنستے کم روتے زیادہ۔ راوی حدیث کا کہنا ہے صحابہ نے اپنے اپنے سروں پر چادریں ڈال لی، وہم غنین، اور زار قطار رونا شروع کر دیے، رو رو کر آنسوؤں کے قطرے گرا رہے تھے۔ غنین کا لفظ بتا رہا ہے ان کے رونے کی جو کیفیت تھی، جو آوازیں نکل رہی تھی، اس سے پتہ چل رہا تھا نبی کے فرمان کے بعد صحابہ خاموش نہیں تھے۔ نبی کا فرمان سننے کے بعد اس فرمان کو فراموش نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے بھلایا نہیں، بلکہ اس سے متعلق غور و فکر کیا، اور جب انہیں لگا کہ ہمیں رونا چاہیے اللہ کے ڈر سے، تو اللہ کے ڈر سے اپنے چہرے ڈھانپ کر زار و قطار رونا شروع کر دیے۔ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، پھر کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق اور مزید باتیں پیش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام کے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر رقت و پسیجگی ڈال دے،
کہ ہم تیرے ڈر سے روئیں. آج ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں. اے اللہ پتھر بھی ہمارے دلوں کے آگے فیل ہے. اے اللہ ہمیں اپنے ڈر سے رونے کی توفیق دے دے. جس طریقے سے تیرے ڈر سے تیرے نبی رویا کرتے تھے, اللہ تیرے نبی کے صحابہ رویا کرتے تھے, ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں, اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے تیرے حضور آنسوؤں کے چند قطرے ہم گرائیں. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو تو اس حال میں ہم مومن ہوں, مسلمان ہوں. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.